بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ثلاثی مزید فی کے متعلق انہوں نے بیان کیا تھا کہ ثلاثی مزید فی کے کچھ باب وہ ہیں جو غیر ملحق بربائی ہیں اور کچھ ملحق بربائی۔ جو غیر ملحق بربائی ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے اور ایک وہ جن کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا۔ ان دونوں طرح کے ابواب کو بیان کرنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ثلاثی مزید فی ملحق بربائی کو بیان کرتے، کیونکہ اجمالاً ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، لیکن ملحق فرع ہوتا ہے ملحق بہی کی، ملحق فرع ہوتا ہے ملحق بہی، جس کے ساتھ کسی کو ملایا جاتا ہے تو پہلے اس کا تعارف ہونا چاہیے نا، اس لیے پہلے یہ رباعی کو بیان کریں گے اور رباعی کو بیان کرنے کے بعد پھر جو ثلاثی مزید فی ملحق بربائی ہیں اس کو بیان کریں گے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس لیے پہلے رباعی کو بیان کر رہے ہیں۔ رباعی کی تعریف تو ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا کہ جس میں 4 اصلی حروف ہوں، تو اس کی پھر 2 قسمیں بن جائیں گی، ایک رباعی مجرد کہ جس میں 4 اصلی ہیں اور زائد کوئی نہیں ہے، اور دوسرا رباعی مزید فی یا رباعی منشعب کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کوئی زائد حرف بھی موجود ہیں۔ رباعی مجرد یعنی جس میں 4 اصلی حرف ہیں اور کوئی زائد موجود نہیں ہے، اس کا ایک ہی باب ہے صرف، اور یہ لازم اور متعدی دونوں طرح آتا ہے۔ یہ ہے فعلالۃ، جیسے بعثر یبعثر بعثرۃ، تو بعثر میں 4 حرف اصلی ہیں، کوئی بھی زائد نہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے برانگیختہ کرنا، ابھارنا کسی کو۔ دحرج یدحرج دحرجۃ، گھمانا۔ عسکر یعسکر عسکرۃ، لشکر بنانا۔ قنطر یقنطر قنطرۃ، پل بنانا۔ اور زعفر یزعفر زعفرۃ کا معنی ہے زعفران میں رنگنا کسی چیز کو، کسی کپڑے وغیرہ کو۔ یہ ایک ہی باب ہے جس کا مصدر فعلالۃ کے وزن پر بھی آتا ہے اور فعلال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے سرحف یسرحف سرحافا، اور فعلالن کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے صلصالا اور وسواسا، اور اس کا مصدر فعللا کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے قہقرا کا معنی ہوتا ہے الٹے پاؤں پیچھے چلنا، اور فعللا کے وزن پر بھی اس کا آتا ہے جیسے قرقصا۔ یہ سارے وزن ہیں، لیکن مشہور ان میں سے جو ہے نا وہ فعللا اور فعلال اور فعلال، یہ 3 مشہور ہیں، باقی کم استعمال ہوتے ہیں۔ رباعی مزید فی یعنی جس میں 4 حرف اصلی اور کوئی زائد ہو، اس کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے۔ جس کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں ہے یعنی رباعی مزید فی بے حمزہ وصل، وہ ایک ہی باب ہے اور یہ لازم ہے، اور قرآن کریم میں یہ استعمال نہیں ہوا، یہ ہے تفعلل تسربل۔ تو جیسے وہاں باب تفعل ہے نا تو تا زائد ہوتی ہے، یہاں بھی تا زائد ہوتی ہے، باقی 4 حرف وہی اصلی ہوتے ہیں۔ تسربل یا تسربلو تسربلن کا معنی ہے لباس پہننا۔ تبرقع یا تبرقع تبرقعا برقع پہننا۔ تمقہر مقہور ہونا یعنی کسی کے مغلوب ہو جانا۔ تزندق بے دین ہو جانا۔ تبختر کا معنی ہے ناز نخرے سے چلنا۔ اور تسربل مصدر تو تفاعل کے وزن پر ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے آخر میں تا بھی آ جاتی ہے، جیسے تسربلہ تسربلہ۔
جس ثلاثی رباعی مزید فی میں شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے اس کے دو باب ہیں، اور یہ بھی دونوں لازم ہیں، ایک افعن لال اور دوسرا افعل لال۔ افعن لال میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو شروع میں حمزہ وصلی آ گیا اور دوسرا نون زائد آ گیا، عین اور لام اول کے درمیان نون زائد آ گیا، یعنی اصلی حروف تو ہے نا با، را، شین اور قاف، تو ایک حمزہ شروع میں زائد ہوا، ایک را اور شین کے درمیان نون زائد ہوا، تو ابرن شقا بن گیا، ابرن شقا، یبرن شقو، ابرن شاقن، اس کا معنی خوش ہونا ہے، یحرنجم یحرنجمو، ابلندح یبلندحو، اسلنطح یسلنطحو، اعرن کسا یعرن کسو، یہ سب اسی کی مثالیں، اور یہ بھی قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا۔ افعل لال میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو حمزہ شروع میں آتا ہے اور دوسرا جو اس کا لام ثانی ہے نا اس کا تکرار ہو جاتا ہے۔ رباعی میں دو لام ہوتے ہیں نا، فا عین اور دو لام، تو یہاں لام ثانی کا تکرار ہو جاتا ہے، مشدد بنا دیا جاتا ہے اس کو۔ اقشعر، تو یہ اصل میں جو حروف اصلیہ ہیں وہ قاف، شین، عین اور را ہے، ایک شروع میں حمزہ آ گیا اور ایک لام ثانی کو مشدد کر دیا تو اقشعر، یقشعر، اصل میں تو اقشعر یقشعر ہے نا، تو ادغام کر کے اقشعر یقشعر۔ اسی طرح اقمطر یقمطر، اشفتر یشفتر، ازمہر یزمہر، اسمہر یسمہر، اشمخر یشمخر۔ یہ بھی قرآن کریم میں ایک آدھ مرتبہ ہی آیا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، زیادہ استعمال یہ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہو گیا رباعی مزید فی با حمزہ وصل بھی اور بے حمزہ وصل بھی۔ تو گویا یہاں تک رباعی کے متعلق جو کچھ انہوں نے بیان کرنا تھا نا وہ مکمل ہو گیا۔ تو اس کے بعد اب آگے یہ ثلاثی مزید فی ملحق برباعی جو ہیں اس کو بھی بیان کرنے کی پوزیشن اب بن گئی ہے کہ اب ہمیں رباعی پہلے سمجھ آ گیا ہے، مجرد بھی، مزید فی بھی، اب جو اس کے ساتھ ملحق ہیں وہ بھی سمجھ آ سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ثلاثی منشعب یعنی ثلاثی مزید فی جو ملحق برباعی ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک وہ جو رباعی مجرد کے ساتھ ملحق ہے اور دوسرا وہ جو رباعی مجرد کے ساتھ ملحق نہیں۔ رباعی مجرد کے ساتھ جو ملحق ہے یعنی جس میں کسی حرف کا اضافہ کر کے اس کو رباعی مجرد کے وزن پر لے جایا گیا ہے وہ 7 باب ہیں، وہ 7 باب ہیں۔ پہلا ہے فعلالتن، جس میں ایک لام کا اضافہ کر کے نا تو اس کو فعلالتن کے وزن پر لے گئے، جیسے اصلی حروف تھے جیم لام با، جالا با یجلیبو ثلاثی مجرد تھا، اس میں ایک با کا اور اضافہ کیا لام کلمے کا یعنی تکرار کیا اور جل بابا بنا دیا تحرجا کی طرح، تو یہ بروزن فعلالہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ اس کی اور مثال ہے شمللہ یشمللو۔ دوسرا ہے فعنلاتن، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ عین اور لام کلمے کے درمیان ایک نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، اصل میں تو تھا قاف، لام اور سین، لیکن نون کا اضافہ کر کے بنا دیا قلنسا، قلنسا، تو عین کلمے کو ساکن کر دیا نا اور عین اور لام کے درمیان نون کا اضافہ کر دیا، قلنسا یقلنسو، ٹوپی پہننا، قلنساتن، تو یہ فعنلہ بن گیا۔ اب دیکھنے میں تو بظاہر دیکھو نا وہ فعلالاتن کہو یا فعنلاتن کہو وزن ایک ہی ہے، لیکن جس نے صرفی قوانین کو سمجھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ بظاہر ایک ہے لیکن حقیقت میں ایک نہیں، کیونکہ فعلالاتن میں لام کلمے کا تکرار ہے اور فعنلاتن میں نون زائد ہے۔ تیسرا باب جو ثلاثی مزید فی ہے اور ملحق برباعی مجرد ہے وہ ہے فوعلاتن، اس میں
فا اور عین کلمے کے درمیان واو زائد کی جاتی ہے، جیسے جربہ تھا تو اس سے جوربہ یجورب جوربتن فہو مجورب، اسی طرح حوقل یحوقل حوقلتن، یہ بھی قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا۔ چوتھا ہے جی فعولتن، اس میں عین اور لام کلمے کے درمیان واو زائد کی گئی ہے، جیسے سرولا یسرول سرولتن، جہورا یجہور جہورتن، یہ بھی استعمال نہیں ہوا قرآن کریم میں۔ پانچواں ہے فیعلہ، جس میں یا زائد کی جاتی ہے فا اور عین کے درمیان، جیسے خیعلہ یخیعل خیعلتن، اور ہیمن یہیمن ہیمن یہیمن ہیمنتن۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اصل میں ایمن یؤیمن ہے، اور ہا جو ہے اس میں وہ حمزہ سے بدلی ہوئی ہے۔ بہرحال جس طرح بھی ہے یہ فیعلہ کا باب ہی ہے۔ سیطر یسیطر، یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ مہیمن بھی استعمال ہوا اس میں فاعل، ومہیمنا علیہ، اور لست علیہم بمسیطر میں بھی یہ اس میں فاعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس میں خیعلہ کی ماضی مجہول بتا رہے ہیں کہ وہ بنے گی خوعلہ، تو اس کی تعلیل بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں تو جب فا کلمے کو ضمہ دیں گے تو خجعلہ بنے گا نا، تو یا ساکن ما قبل مضموم تو یا واو بن جائے گی اور خوعلہ ہو جائے گا۔ چھٹا باب ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مجرد کا وہ ہے فعیلاتن، جس میں یا زائد کی گئی ہے عین اور لام کلمہ کے درمیان، جیسے شریفہ یشریفو شریفتن، جزیلا یجزیلو جزیلتن، یہ بھی قرآن کریم میں نہیں آیا۔ اور ساتواں باب ہے فعلاتن، جس میں پہلے تو الف زائد کیا جاتا ہے اور پھر وہ الف جو ہے نا وہ پہلے یا زائد کی جاتی ہے، یا لام کلمے کے بعد یا زائد کی جاتی ہے، اور پھر وہ یا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل جاتی ہے تو فعلاتن بن جاتا ہے۔ مثلا قلصیہ ہے نا، قلصیہ، تو یا متحرک ما قبل مفتوح قلصا بن گیا، اور قلصیتن مصدر بنے گا تو یہ پھر یا الف سے بدل گئی تو قلصاتن بن گیا۔ اسی طرح جعیا یجعی جعیاتن، یہ بھی قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا۔ اس کے متعلق کچھ تعلیل بتاتے ہیں کہ یقلسی اصل میں یقلسیو تھا، ضمہ یا پر دشوار تھا تو یا کو ساکن کر دیا، یقلسی ہو گیا، جیسے وہاں یرمیو سے یرمی ہو جاتا ہے ثلاثی مجرد میں۔ مقلسن جو اس میں فاعل ہے یہ اصل میں مقلسیون تھا، مقلسیون، تو ضمہ یا پر دشوار تھا نا، یا کو ساکن کیا تو اب یا اور نون تنوین میں التقاء ساکنین ہو گیا مقلسین، یہ علی غیر حدی ہے نا، پہلا ساکن مدہ ہے وہ گر گیا تو مقلسن ہو گیا۔ قلسیہ اپنے اصل پر ہے کہ صرف فا کلمے کو ضمہ دیا گیا ہے۔ یقلسا اصل میں یقلسیو تھا تو یا متحرک ما قبل مفتوح ہے تو یا کو الف سے بدلا یقلسا ہو گیا۔ مقلسن اصل میں مقلسیون ہے، مقلسیون، یا متحرک ما قبل مفتوح یا الف سے بدلی تو مقلسان، التقاء ساکنین ہو گیا، الف اور نون تنوین کے درمیان پہلا ساکن الف مدہ ہے گر جائے گا، مقلسن رہ گیا۔ قلسی جو امر ہے اصل میں قلسی ہے، کیونکہ تقلسی سے اس نے بننا ہے، تو شروع سے علامت مضارع گر گئی نا امر حاضر بناتے ہوئے، اور آخر میں علامت جزمی جب ظاہر ہوئی تو کیسے ہوئی کہ حرف علت گر گیا تو قلسی رہ گیا، جیسے وہاں ارمی اخشا وغیرہ میں ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی ہوا۔ لا تقلسی بھی اسی طرح ہے، لا تقلسی تھا تو علامت جزمی کی وجہ سے یا گر گئی۔ تو اس طرح ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مجرد، یہ یہاں تک اس کی بحث مکمل ہوگی۔